تو سر سید احمد خان کا لکھا ہوا یہ مضمون کاہلی، اس میں یہ جو کاہلی ہے سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا، کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کیا کرتے ہیں لوگ؟ کاہلی کے معنی میننگ سمجھنے میں کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں۔ کس طرح کی غلطی کرتے ہیں؟ آگے بتا رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاؤں سے محنت نہ کرنا، کام کاج و محنت مزدوری میں دل میں چستی نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ لوگ عام طور پہ کیا کاہلی کس کو سمجھتے ہیں؟ محنت مشقت نہ کرنا، ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، مزدوری نہ کرنا، اٹھنا بیٹھنا نہیں، ادھر ادھر نہ کرنا، دوڑ بھاگ نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے میں، ٹھیک ہے، پھرتی نہ دکھانا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کسی کو بولتے ہیں وہاں سے وہ چیز لا، وہ کہتا ہے ارے کون اٹھے گا، تو اس کو کاہلی سے کام لیتا ہے، کاہلی بولتے ہیں نا، کاہل بولتے ہیں لوگ، اس کو کاہلی سمجھتے ہیں، مگر یہ خیال نہیں کرتے، مگر انہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا ہے، یہ سوچ کبھی ان کو نہیں آتی ہے کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اصل میں سب سے بڑی کاہلی کیا ہے؟ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا۔ اب یہ دلی قوا کیا ہے؟ قوا یہ قوت کی جمع ہے۔ قوت کسے کہتے ہیں؟ طاقت۔ قوت کی جمع قوا، قوت کی جمع قوا، قوت کی جمع قوا، اس کا مطلب ہوتا ہے طاقت۔ اور دلی قوا، دلی قوا کا مطلب دل کی طاقتیں، دل کی طاقتیں، دلی قوت تو نہیں آیا بلکہ کیا ہے؟ دلی قوا، دل کی طاقتیں، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ اب یہ دل کی طاقتیں کیا ہے؟ یہ دل کی طاقت، دل میں کیا ہوتا ہے؟ جذبات، احساسات، فیلنگز۔ دل میں کیا ہوتا ہے؟ رحم، اپنے دل کو بچانا، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، ان چیزوں سے اپنے دل کو بچانا۔ اصل میں یہ دل جو کس کا ہوتا ہے، اس کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ دل مردہ مطلب اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کو ہو رہا ہے کچھ تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہاں پہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی وہ جا رہا ہے، ہونے تو ہو رہا ہے، اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ یہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا، جو آپ نے یہ دل کی طاقتیں چھوڑ دی ہے نا، یہ سب سے بڑی کاہلی ہے، بلکہ یہ اس کاہلی سے بڑی خطرناک ہے۔ کون سی کاہلی؟ جسمانی کاہلی سے خطرناک کاہلی کون سی ہے؟ دل کی جو کاہلیاں ہیں۔ آگے دیکھیے آپ، ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روٹی کمانا مطلب سے مراد کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی، یعنی اپنے زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی کی بسر کے لیے، زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ محنت کرنا، ہاتھ پاؤں سے محنت کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، ادھر جانا ادھر جانا، مزدوری، محنت مشقت، نوکری، ٹھیک ہے، دکانداری، بزنس، اس طرح کی چیزیں کرنا ضروری ہے۔ اوقات بسر کرنا، اوقات بسر کرنا کا مطلب اوقات کیا ہے؟ وقت کی جمع اوقات، وقت کی جمع اوقات، اوقات بسر کرنا، وقت کو خرچ کرنا، وقت سپینڈ کرنا، ٹائم سپینڈ، ٹھیک ہے۔ اوقات بسر کا مطلب وقت، ٹائم سپینڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ اپنے وقت کو کیا کرنا؟ صحیح خرچ کرنا۔ ایسا نہیں ہے ہم چلو ٹائم پاس، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ٹائم پاس کریں گے۔ ارے ٹائم پاس نہیں ہے، ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے دنیا، ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تو کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے، روٹی کما کر یعنی ضروریات، روٹی سے مراد کیا ہے؟ ضروریات زندگی کے لیے کمانا، محنت کرنا، مشقت کرنا نہایت ضروری ہے نا؟ ضروری وقت خرچ کرنا، وقت دینا۔ اگر ہم دکاندار دکان پہ وقت نہیں دے گا تو کچھ کمائے گا، مزدور مزدوری میں وقت نہیں دے گا
تو اپنے وقت کو وہاں یوٹیلائز کرنا ضروری ہے، دینا ضروری ہے، خرچ کرنا ضروری ہے. اور روٹی پیدا کرنے سے مراد اپنے ضروریات کو پورا کرنا، روٹی پیدا کرنا اور پیٹ بھرنا، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنا، پیٹ بھرنا ایک ایسی چیز ہے نا، یہ زندگی کی ضروریات اور کھانے کی ضروریات کی ایسی ضرورت ہے، ایسی چیز ہے کہ بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی. اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اگر مطلب کسی کا دل چاہے نہ چاہے اس کو جانا ہے، دکاندار کو دکان کھولنا ہے، کچھ بھی ہو، مزدور کو کچھ چاہے اس کا دل چاہے نہ چاہے اس کو مزدوری کرنے کے لیے جانا ہے، ملازم کا دل چاہے نہ چاہے اس کو ملازمت کرنے کے لیے جانا ہے، اس کا دل چاہے نہ چاہے. کیوں؟ دل چاہے نہ چاہے بمجبوری اس کو جانا ہی پڑے گا، اس کے لیے جانا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ورنہ نوکری نہیں رہے گی، ورنہ دکان نہیں چلے گی، ورنہ بزنس نہیں چلے گا، ورنہ ملازمت نہیں رہے گی. محنت کی جاتی. اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی، بمجبوری اس کے لیے محنت کی جاتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کی کاہلی چھوڑی جاتی ہے نا. اور کبھی کبھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ ہاتھ پاؤں کی محنت کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت مزدوری کرنے والے لوگ اور وہ جو کہ اپنی روزانہ محنت سے اپنی بسر اوقات کا سامان مہیا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جو مزدوری اور محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، صبح سے شام دکان میں جو روز دکان کھولتا ہے، روز جو ہے اپنی ڈیوٹی پہ جاتا ہے، ملازمت کے لیے جاتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی روزانہ محنت جو کرتے ہیں اور بسر اوقات اپنے ٹائم کو وہ صحیح خرچ کرتے ہیں اپنی محنت کے برابر، محنت کے اوپر، اپنی محنت کے حساب سے، اور اس کا سامان مہیا کرتے ہیں. یعنی اپنی محنت کے حساب سے وہ اپنی چیزیں پاتے ہیں. سامان مہیا کرنا، فراہم کرنا، چیزیں فراہم کا، مہیا کا مطلب فراہم کرنا، حاصل کرنا، دے دینا، ان کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں. اور ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، کاہلی ان میں نہیں ہوتی ہے. وہ 10-12 بجے اٹھنے والے نہیں ہوتے، وہ صبح صبح جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اپنے کام پہ. محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا گویا ان کی طبیعت ثانی ہو جاتی ہے. اور ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ محنت کرنا، سخت کام کرنا، صبح صبح نکلنا، ٹھنڈ میں نکلنا ہے نا، آج کل ٹھنڈ میں نکلنا صبح صبح، ٹھیک ہے، اور محنت کرنا، بوجھ اٹھانا، یہ سب ٹھیک ہے، ان کی کیا بن جاتی ہے؟ طبیعت ثانی بن جاتی ہے. طبیعت ثانی سے مراد ان کی ڈیلی روٹین بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ ڈیلی روٹین بن جاتا ہے، یعنی ان کی عادت بن جاتی. طبیعت ثانی سے مراد ان کی عادت بن جاتی ہے. اور پھر آگے شاباش. مگر جن لوگوں کو ان باتوں کی حاجت نہیں، وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ کر بڑے کاہل اور بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں. مگر جن لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں، ان باتوں کی کیا نہیں ہوتی ہے، ان کو حاجت نہیں، ضرورت نہیں، پرواہ نہیں ہوتی اس بات کیا کریں کیا نہ کریں، بس بیٹھے رہتے ہیں، بیکار پڑے رہتے ہیں، کوئی محنت مشقت نہیں کرتے ہیں، کوئی کام دام نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کچھ نہیں کہہ رہا ہے، گھر میں پڑے رہتے ہیں، گھر والے ارے کیسا کیا یہ پڑا رہتا ہے، کچھ کام دام نہیں کرتا ہے. ایسے انسان کو کوئی پسند کرتے نہیں کرتے، تو ان کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس کی. وہ اپنی دلی قوا کو، ایسے لوگ جو بیکار پڑے رہتے ہیں نا، اکثر ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کا دل بھی کیا ہوتا ہے، مردہ ہو چکا ہوتا ہے. دلی قوا کو کیا کرتے ہیں، دل کی طاقتیں ان کی ختم ہو جاتی ہیں، احساس، جذبات، فیلنگز ان کی بالکل ختم ہو جاتی ہیں، وہ کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی ان کو، اور بالکل کیا ہو جاتے ہیں، بالکل حیوان صفت ہو جاتے ہیں، حیوانوں کے جیسے ہو جاتے ہیں. حیوان صفت جانوروں کے جیسے ہو جاتے ہیں. جانور بھی صبح سے شام تک کیا کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہٹتا ہے اور سوتا ہے، بس اور کچھ نہیں. یہی انسان کا اگر کرے تو پھر وہ بھی کیا ہو گیا، وہ بھی ایک جانور ہو گیا نا، حیوان کی طرح ہو گیا وہ بھی، ٹھیک ہے. پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق ہے اس انسان میں؟
بالکل بھی کوئی فرق نہیں.